الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعے پر میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کہا کہ تم نے صرف اعلان کر دیا ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، بس یہ کافی ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں تمہیں آزماؤں گا، 3 طریقوں سے آزماؤں گا، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا وہی جو ہے پکا مومن ہے، اور جس شخص نے ان 3 آزمائشوں میں صبر کیا تو اس صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آج میں نے اس موضوع کو پورا کرنا ہے، بیچ میں چونکہ بعض اوقات کوئی نیا ایک سلسلہ آ جاتا ہے تو وہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں صبر کرنے والوں کا طریقہ بتایا ہے۔ جن کو مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے،
جسمانی تکلیف ہو یا مالی تکلیف ہو، تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ زبان پہ ان کے جاری ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہو۔ بے صبر آدمی کی زبان پہ یہ چیز جاری نہیں ہو سکتی۔ اور اس صبر کی کئی مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر اس زمانے تک مثالیں ملتی ہیں کہ کیسے لوگوں نے صبر کیا۔ غمی میں صبر کا دامن نہیں ہاتھ سے نکلا، اور خوشی میں وہ انتہا سے نہیں نکلے باہر۔ یہ نہیں کہ جب آدمی پہ غم آئے تو وہ کچھ کرنا شروع کر دے جس کی اسلام اسے اجازت نہیں دیتا، اور خوشی میں وہ اتنا آگے بڑھ جائے کہ اس کو نہ اپنے چین کا پتہ، نہ اپنے گھر والوں کے چین کا پتہ، نہ پڑوسیوں کے چین کا پتہ، سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ کیوں جی؟ ہمارے گھر میں خوشی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی زبان پہ کبھی بھی صبر کا کلمہ نہیں آتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت کے پیغمبر نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ اور جس کے لیے پیغمبر دعا کرے تو یہ گنجائش ہی نہیں کہ وہ قبول نہ ہو۔ کیوں؟ کہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ زمین اپنی جگہ سے حرکت کر سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو جملہ نکلا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، اس میں نقص نہیں آ سکتا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر ابن عباس۔ علماء میں یہ بڑی مشہور ہے۔ جب بھی کوئی مفسر اپنی رائے بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ مفسر تفسیر لکھے گا، اپنی رائے بیان کرے گا تو سب سے پہلے ان کی رائے لکھے گا، ان کے بغیر تفسیر قبول نہیں۔ اتنا اللہ نے علم دیا۔ وہ سفر میں جا رہے تھے تو کسی نے اطلاع کی ان کو کہ ام المؤمنین کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب تو وہ صبر کے پیکر تھے، عظیم صحابی تھے، انہوں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون،
اپنی سواری سے اترے اور اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیے اور دعائے مغفرت کی، کافی دیر تک دعا کرتے رہے اور پھر اٹھ کر چل پڑے اور شاگرد سے کہا کہ میں نے وہ کیا ہے جس کا مجھے حکم ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو میں نے وہی کیا جس کا مجھے حکم ہوا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر صبر ہوتا ہے تو وہ جب اس پر کسی قسم کی مصیبت آتی ہے وہ آپے سے باہر بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی حالت پر استقامت میں رہتا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں، خواتین کے واقعات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال خدمت کی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ 10 سال میں مجھے کبھی ڈانٹا تک نہیں، مارنا تو دور کی بات ہے، ڈانٹا بھی نہیں۔ فرماتے کئی دفعہ مجھے کام بھیجا تو چونکہ میری عمر کم تھی، بچپنا تھا، تو میں جا کے کھیل کود میں مشغول ہو جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور پیار اور محبت سے مجھے پھر بھیج دیتے۔ دس سال میں کبھی بھی نہیں ڈانٹا، تو کتنا صبر ہوگا۔ ہمارے ہاں ملازم ایک دن لیٹ آتا ہے کسی مجبوری سے، 2 دن لیٹ آتا ہے، تیسرے دن لیٹ آتا ہے، چوتھے دن مالک کہتا ہے وقت پہ آنا ہے ٹھیک ہے ورنہ کل سے جاؤ، لیکن کبھی بھی نہیں پوچھے گا تیری کیا مجبوری ہے۔ میں نے بڑا صبر کر لیا ہے۔ عام آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، ساری کائنات جتنی بنائی گئی ہے یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم سب نے اس اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب انسان یہ جملے ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 3 انعامات دیتے ہیں۔ پہلا انعام کہ اس کے اوپر اللہ عنایتیں اپنی برساتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے اس پر عنایات کی بارش شروع ہو جاتی ہے، ورحمۃ، اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، واولئک ھم المہتدون،
اور تیسرا انعام جو اضافی ان کو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ 3 بڑے انعام ہیں۔ عنایات کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے سلسلے ہیں اس وقت پوری دنیا میں، تبلیغی جماعت کا سلسلہ ہو، درس و تدریس کا سلسلہ ہو، جمعیت علماء اسلام کا پلیٹ فارم ہو، ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہو، ان سب سلسلوں کی کڑی جا کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور پیر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے پہلے خلیفہ مجاز مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں۔ یعنی ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں ان سب کی کڑی جا کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ حاجی صاحب کے جو ہے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب عقل ختم ہو جائے نا انسان کی تو وہ پھر نہیں دیکھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب یہ بوڑھے آدمی کو گرفتار کر کے آپ نے کیا، لیکن آرڈر آ گیا انگریز کی طرف سے ان کو گرفتار کیا جائے۔ حاجی صاحب نے ہجرت کر لی مکہ مکرمہ اور چل پڑے۔ ہر جگہ بندے پہنچ گئے ڈھونڈنے کے لیے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں مکہ مکرمہ پہنچ کر اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ صبر کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس دن ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے گا، کھائیں گے پئیں گے۔ میں نے کہا تم نہیں کر سکتے ہو، تم نہیں کر سکتے ہو، تم بنی اسرائیل کی طرح رہو، یہ کسی کسی کا کام ہے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا بیت اللہ کے پاس، پڑ گیا، جو کچھ تھا میرے پاس وہ سب کے سب ختم ہو گیا، لیکن دل میں نے جو تہیہ کیا تھا کہ میں نے کسی سے بھی نہیں مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا۔ فرماتے ہیں کہ بھوک کے 6 دن گزر گئے، نڈال ہو گیا، کمزوری شروع ہو گئی، تو میں حجر اسود کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ 2 بندے ہیں، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہے، ایک پاؤں کی طرف۔ تو ایک نے کہا کہ ان کی مشقت بہت ہو گئی ہے، تو دوسرے نے کہا نہیں، ابھی ان کا امتحان باقی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے خواب دیکھا تو اٹھ کر میں نے پھر تہیہ کیا، اب تو اللہ کے بغیر کسی سے مانگنا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ
میں طواف کر رہا تھا، ایک حبشی لمبا دڑنگا وہ طواف کر رہا تھا، میرے قریب سے گزرا، اس نے ٹھیلا مارا، کہتے میں ادھر دور پڑ گیا کمزوری کی وجہ سے، اور اس نے کہا دیکھتے نہیں ہو، نظر نہیں آتا تمہیں؟ اب جب میں طواف ختم کر کے 10 دن کے بعد جا کے میں گھر میں آرام کرنے کے لیے لیٹا تو ایک شخص آیا اور اس نے کوئی چیز پلیٹ میں بند کی ہوئی اوپر سے لپٹی ہوئی میرے سامنے رکھ دی، تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ تو مخلوق ہے، میں تو اللہ سے ہی مانگوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جو چیز بغیر طمع اور لالچ کے مل جائے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ تھوڑا سا کھاتا ہوں اور تھوڑا سا رکھ لیتا ہوں، تو جب میں نے اس میں سے آدھا کھا لیا تو اندر جو ہے نا لڑائی شروع ہو گئی کہ اس کو رکھوں یا نہ رکھوں، لیکن اپنے عقیدے کو مسلم رکھا اور اس کو جو ہے واپس کر دیا کہ یہ لے جاؤ اور نہیں چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جو ارادہ تیرے دل میں آیا تھا اگر اس کے مطابق تو یہ رکھ لیتا قیامت تک تو بھوکا رہتا، آج کے بعد تیرے اوپر عنایات کا دروازہ کھل گیا ہے۔ روایات میں لکھا ہے کہ حاجی صاحب کے پاس اتنے عطیات آتے تھے کہ وہ تقسیم کیا کرتے تھے، ختم نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطیات عطا فرماتے ہیں، عنایات عطا فرماتے ہیں، اور اسی کا ذکر ہے اولئک علیہم صلوات، کہ جو آدمی صبر کرتا ہے اس کے اوپر ایک تو عنایات ہوتی ہیں اور دوسری فرمایا کہ ورحمت، اور اس پر رحمت بھی ہوتی ہے۔ اور رحمت کا مثال کیا ہے؟ مثال سے آدمی کو سمجھ آتی ہے نا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھ رہے تھے، چور گھس آیا گھر میں۔ اب کسی کے گھر میں چور گھس آئے تو اس کی تو خوب پٹائی ہوگی، آدمی جاگ رہا ہو خوب پٹائی کرے گا اس کی۔ حاجی صاحب نے اسے کہا پہلے کھانا کھا لو اور یہ جتنے بھی کپڑے پڑے ہیں جو تو باندھ کے لے کے جا سکتا ہے لے جاؤ۔ اس نے بھی دل میں سوچا ہوگا یہ بابا پتنی کیسا ہے، خود ہی کہہ رہا ہے سب کچھ لے جاؤ۔ اس نے بھی سارا کچھ اٹھایا، حاجی صاحب نے خود مدد کی، لے گیا۔ فرمایا الحمدللہ دنیا کی جو مشقت میرے اوپر تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ گیا چوری کر کے بھاگ گیا، ادھر سے خبر مشہور ہو گئی کہ حاجی صاحب کے گھر سے چوری ہو گئی، پورے علاقے میں خبر مشہور ہو گئی۔ اب یہ جا کے تاجر بن کے بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پر حاجی صاحب کے جو مریدین تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور سارا کے سارا سامان بحفاظت لے کر پھر حاجی صاحب کے پاس واپس پہنچا دیا۔ تو انہوں نے پھر کہا الحمدللہ۔ تو شاگرد نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، اس وقت تو آپ نے خود دے دیا تھا، اب جب واپس آیا پھر بھی آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ کہا جس وقت یہ لے کے جا رہا تھا تب بھی دل میں ذرہ برابر افسوس نہیں تھا، اور جب یہ اب واپس آیا ہے ذرہ برابر دل میں خوشی نہیں ہے۔ تو یہ رحمت ہے کہ انسان سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی ہے اور اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے۔
اور تیسرے نمبر پہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المہتدون، کہ میں صبر کرنے والوں کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ ہدایت ان کے مقدر میں ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے کفر کی حالت میں اعلان کیا تھا کہ بچیوں کو قتل مت کرو، ان کو لا کر میرے حوالے کر دو۔ کفر کی حالت میں وہ 100 بچیوں کو پال رہا تھا صبر اور شکر کے ساتھ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہدایت عطا فرما دی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، جو میں نے کی حالت میں نیکیاں کی ہیں، ان خواتین کو پالا ہے، اس کا مجھے اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تجھے اسلام کی نعمت ملی ہے یہ اسی نیکی کا بدلہ ہے، ورنہ بڑے بڑے کافر پڑے ہیں، حق سمجھنے کے باوجود اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو 3 قسم کے انعامات ملتے ہیں۔ پہلے میں نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایمان لایا، اس کے اوپر چھٹی نہیں، تمہیں آزماؤں گا بھوک کے ساتھ، مال کے نقصان کے ساتھ، جان کے نقصان کے ساتھ۔ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جن پر مصیبت آتی ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو ان کو 3 انعامات ملتے ہیں۔ پہلا انعام، ان پر عنایات کی بارش ہوتی ہے، انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ یہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے۔ دوسرا انعام، ان پہ رحمت ہوتی ہے، اور تیسرا انعام، ان کو اللہ ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔